ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نیت فرمائے کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وزیر رسالت مآب، آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب، نظام عدل کے آفتاب عالم تاب، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کرامات صحابہ صفحہ نمبر 74 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ امیر المومنین، حامی دین متین، محب المسلمین، غیظ المنافقین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار یعنی کمانڈر بنا کر بھیجا، اور نہاوند اس کے لیے آپ نے ان کو کمانڈر بنایا۔ تو سپہ سالار لشکر اسلامیہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کفار ناہنجار سے برسر پیکار تھے کہ وزیر رسول انور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ممبر اطہر پر خطبہ شریف پڑھتے ہوئے اچانک ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف رخ کر لو، پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو۔ تو حاضرین مسجد
حیران رہ گئے کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے سے سینکڑوں میل دور نہاوند میں مصروف جہاد ہیں. آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ تو اس الجھن کی تشفی تب ہوئی جب وہاں سے فاتح نہاوند حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد یعنی نمائندہ آیا اور اس نے خبر دی کہ میدان جنگ میں کفار جفاکار سے مقابلے کے دوران جب ہمیں شکست کے آثار نظر آنے لگے تو اتنے میں آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لو. تو حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے. پھر فوراً ہی اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت یعنی پیٹ کر کے صف بندی کرنے کا حکم دے دیا. اس کے بعد ہم نے کفار بد اتوار پر زوردار یلغار کر دی تو ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اسلامی لشکر نے کفار بیکار کی فوجوں کو روند ڈالا اور عساکر اسلامیہ یعنی اسلامی فوجوں کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر اشرار میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کر گیا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا. مراد آئی مراد ملنے کی پیاری گھڑی آئی، ملا حاجت روا ہم کو در سلطان عالم سا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد امیر اہل سنت کے بڑا ہی پیارا رسالہ ہے کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس رسالے سے چند باتیں عرض کروں گا. تو امیر المومنین محب المسلمین ناصر دین مبین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر نہاوند کے میدان جنگ اور اس کے احوال و کیفیات کو دیکھ لیا اور عساکر اسلامیہ کی مشکلات کا حل بھی فوراً لشکر کے سپہ سالار کو بتا دیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی قوت سماعت و بصارت یعنی سننے اور دیکھنے کی طاقت کو عام لوگوں کی قوت سماعت و بصارت پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے کانوں اور آنکھوں میں عام انسانوں سے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، اور ان کے کانوں، آنکھوں، دوسرے اعضاء کی طاقت اس قدر بے مثل و بے مثال ہے اور ان سے ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کرامت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو فاروق کی کرامت مرحبا، فاروق کی کرامت، فاروق کی کرامت، فاروق کی طاقت، فاروق کی بصارت مرحبا. اللہ تعالیٰ نے کیسا فاروق اعظم کو قوت بصارت، سننے کی، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی. وزیر شہنشاہ نبوت، رکن قصر ملت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سینکڑوں میل دور نہاوند کے مقام پر پہنچی اور وہاں سب اہل لشکر نے اس کو سنا. اور تیسری بات، جانشین رسول مقبول، گلشن صحابیت کے مہکتے پھول امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف سنیے، اور یہ بھی ہم عاشقان فاروق اعظم، عاشقان صحابہ ہیں، الحمدللہ ہمیں آقا کے ہر صحابی سے پیار ہے، اور فاروق اعظم سبحان اللہ ان کی عظمت و شان تو بہت بلند ہے۔ تو خلیفہ دوم، جانشین پیغمبر، وزیر نبی اطہر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص، لقب فاروق اعظم، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، ان کو بڑا سہارا ملا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار ناہنجار سے برسر پیکار رہے، اور سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات، صلح جنگ وغیرہ کے تمام منصوبہ بندیوں میں وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار اور رفیق کارر رہے۔ محسن امت، خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر رونق افروز رہ کر جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر ذمہ داریوں کو بطریق احسن سر انجام دیا۔ نماز فجر میں ایک بدوقت ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی یعنی آگ پوجنے والے کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے مشرف ہو گئے۔ بوقت شہادت عمر شریف 63 برس تھی۔ حضرت سیدہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور گوہر نایاب فیضان نبوت سے فیضیاب خلیفہ رسالت مآب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ مبارکہ کے اندر یکم محرم الحرام 24 ہجری اتوار کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو انور میں مدفون ہوئے، جو کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پاک میں آرام فرما ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی کرامات عطا فرمائی، اور کئی باتوں میں دوسروں سے ممتاز فرمایا۔ تو یہاں کرامت کے حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں کہ زمانہ نبوت سے آج تک کبھی بھی اس مسئلے میں اہل حق کے درمیان اختلاف نہیں ہوا، سبھی کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام کی کرامت حق ہے۔ ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامات کا ظہور ہوتا رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کا سلسلہ منقطع یعنی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے ولیوں سے کرامات ظاہر ہوتی رہیں گی۔
اب کرامت کی تعریف سنیے، کرامت کسے کہتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے بہار شریعت، اور یہاں ضمناً میں یہ بھی عرض کروں گا، اللہ نصیب کرے توفیق دے تو اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائی جائے۔ امیر حسن فرماتے ہیں کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہر کتاب ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، ہر رسالہ ہونا چاہیے۔ جو موجودہ اس کا جو ہدیہ ترتیب دیا گیا تھا مکتبۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے، وہ تقریباً 29,000 روپے تھا۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کریں اور ایک لائبریری ایک دفعہ بنا دیں، پھر 200 250 300 روپے کی کتابیں ہر مہینے آتی ہیں تو شامل کرتے جائیں۔ آپ نہیں، ہم نہیں تو ہمارے بچے پڑھیں گے، تو یوں کتابوں کا ایک ذخیرہ گھر میں ہونا چاہیے۔ تو بہار شریعت جلد اول میں صفحہ نمبر 58 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرامت کی تعریف کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور علماء و اکابرین اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ افضل الاولیاء ہیں۔ قیامت تک کے تمام اولیاء اللہ اگرچہ بدرجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں، مگر ہرگز وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ولایت کا وہ بلند و بالا مقام عنایت فرمایا۔ ان مقدس ہستیوں کو ایسی ایسی عظیم الشان کرامتوں یعنی بزرگیوں سے سرفراز کیا کہ تمام اولیاء کرام کے لیے اس معراج کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان سے اس قدر زیادہ کرامتوں کا تذکرہ نہیں ملتا جس قدر دوسرے اولیاء کرام سے کرامتیں منقول ہیں، اور یہ واضح رہے کہ کثرت کرامت افضلیت ولایت کی دلیل نہیں، کیونکہ ولایت جو ہے یہ در حقیقت قرب بارگاہ احدیت عز و جل کا نام ہے، اور یہ قرب الہی جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کا درجہ ولایت بلند سے بلند ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نگاہ نبوت کے انوار و فیضان رسالت کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے، اس لیے بارگاہ رب لم یزل عز و جل میں ان بزرگوں کو جو قرب و تقرب حاصل ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں۔ اس لیے اگرچہ صحابہ کرام سے بہت کم کرامتیں منقول ہوئیں، مگر پھر بھی ان کا درجہ ولایت دیگر اولیاء کرام سے حد درجہ افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے سوانح کربلا، ان دنوں میں یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے، بڑے ایمان افروز واقعات لکھے۔ اس میں حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اے امیر، ہمارے دریائے نیل میں ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے استفسار فرمایا کہ کیا؟ کہا ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے، پس وہ رسم موقوف کر دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ دریا کی روانی کم ہوتی گئی، پانی کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ
لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے، میرے اس خط میں ایک رکا ہے، یعنی ایک اور خط ہے، اس کو دریا نیل میں ڈال دینا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا، انہوں نے وہ رقعہ اس خط میں سے نکالا، اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو میں واحد و قہار عز و جل سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کا جو پرچم ہے نا، یہ دریاؤں کے پانیوں پر بھی لہرا رہا تھا۔ دریاؤں کی روانی یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی، نگاہ نبوت سے فیض و برکت یافتہ، بارگاہ رسالت سے تعلیم و تربیت یافتہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ایمان کی برکات تھی۔ رب کائنات عز و جل نے اہل مصر کو اس بری رسم سے نجات عطا فرمائی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور جو ہمارے تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے، بڑی توجہ سے یہ باتیں سنیے گا کہ جس طرح اہل مصر میں دریائے نیل کو جاری رکھنے کی رسم بد جاری تھی، اسی طرح اگر دور حاضر کا جائزہ لیں تو بعض قبیح اور ناجائز رسومات زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ آپ جن قصبوں سے، دیہاتوں سے، علاقوں سے، شہروں سے آئے ہیں، مدنی چینل میں دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ہم یہ بیان سن رہے ہیں، تو ہم جائزہ لیں خاندانی علاقے کی، انجمنوں کی، قصبوں کی، ایسی بہت سی غیر شرعی رسومات ہیں کہ جس میں بدقسمتی سے مسلمان مبتلا ہیں، اور جن خلاف شرع رسومات مسلمانوں کو پستی اور بربادی کے عمیق گڑھے کی طرف دھکیلتی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتی چلی جا رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک اور پیاری کتاب اسلامی زندگی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بری رسومات اور مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کی جو کیفیات بیان فرمائی، ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آج کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پستی اور ان کی موجودہ ذلت و خواری اور ناداری پر نہ دکھتا ہو، وہ کون سی آنکھ ہے جو ان کی غربت، مفلسی، بے روزگاری پر آنسو نہ بہتی ہو۔ حکومت ان سے چھنی، دولت سے یہ محروم ہوئے، عزت و وقار ان کا ختم ہو چکا، زمانے بھر کی مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر دوستو فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا، بلکہ ضروری ہے اس کے علاج پر غور کیا جائے۔ بس کہ اس کی مثال دیتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، ایک بڑی دلچسپ آپ نے ایک بات لکھی کہ ایک بوڑھا شخص کسی حکیم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حکیم صاحب میری کمر میں بڑا درد رہتا ہے۔ حکیم صاحب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ بڑے میاں، چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے نا، اس لیے یہ کمر میں درد ہوتا ہے۔
تو بڑے میاں کہنے لگے حکیم صاحب میری آنکھوں سے بھی مجھے نظر کم آتا ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کو آنکھوں سے کم نظر آتا ہے. حکیم صاحب میں کانوں سے بھی صحیح سنائی نہیں دیتا ہے. تو حکیم صاحب کہنے لگے بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کو کانوں میں بھی کم سنائی کم دیتا ہے. وہ میں چلتا ہوں نا میرے پیروں میں بھی بہت درد ہوتا ہے. تو کہا بڑے میاں آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کے پیروں میں تکلیف. اب بڑے میاں کی گھوم گئی اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ بڑے عجیب حکیم ہو, تم سے کہتا ہوں کہ نظر کم آتا ہے تو تم کہتے ہو کہ بڑھاپا ہے, تم کہتے ہو کہ میری کمر میں درد ہوتا ہے تو تم کہتے ہو بڑھاپا ہے, میں کہتا ہوں کہ چلنے میں تکلیف ہے تم کہتے ہو بڑھاپا ہے, جو مرض میں بتاتا ہوں کوئی کہتے ہو بڑھاپا ہے. کیسے حکیم ہو تم؟ اب جب وہ شور شرابہ کیا تو حکیم صاحب نے بڑی نرمی سے کہا کہ بڑے میاں یہ جو آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو چونکہ آپ بوڑھے ہو گئے نا اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. بھائی آخر یہ مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دکھ درد کیوں دور نہیں ہوتے؟ تو اب امیر اہل سنت لکھتے ہیں مفتی صاحب کی تحریر کہ دوستو فقط رونے دھونے سے کام نہیں چلتا بلکہ ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. اور علاج کے لیے چند ضروری باتیں سوچنی ہوں گی. پہلی بات اصل بیماری کیا ہے, دوسری بات اس کی وجہ کیا, مرض کیوں پیدا ہوا, نمبر 3 اس کا علاج کیا ہے, نمبر 4 اس علاج میں پرہیز کیا ہے. اگر ان چاروں باتوں میں غور کر لو تو سمجھ لو کہ علاج آسان ہے. کئی لیڈران قوم پیشوایان ملک نے اقوام مسلم کے علاج کا بیڑا اٹھایا مگر ناکامی ہی ملی. اور اللہ عز و جل کے جس کسی نیک بندے نے مسلمانوں کا ان کا صحیح علاج بتایا تو بعض نادان مسلمانوں نے اس کا مذاق اڑایا, اس پر پھبتیاں کسی, زبان تان دراز کی, غرض یہ کہ صحیح طبیبوں کی آواز پر کان نہ دھرا. یعنی ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہے. دیکھا دیکھی, ابا نے کیا تو ہم کر رہے, دادا نے کیا تو ہم کر رہے. بھائی علماء سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کام کرتے یہ رسم ہمارے یہاں جو ادا کی جا رہی ہے کیا اس میں شریعت کا بھی کوئی حکم ہے یا دیکھا دیکھی ہے؟ دیکھا دیکھی ہے. عجیب و غریب حال ہے. بلکہ ایک جگہ میں نے بڑی پیاری بات پڑھی کہ ایک کسان کے پاس گدھا تھا, گدھا, اس کو گدھا باندھنا تھا. تو گدھا باندھنے کے لیے اس کے پاس رسی نہیں تھی. اب بڑا پریشان ہوا, ادھر ادھر ڈھونڈا, رسی نہیں ملی اس کو. وہ پڑوسی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے گدھا باندھنا ہے, میرے پاس رسی نہیں ہے, اگر تم رسی دے دو تو میں گدھا باندھ لیتا ہوں. تو کس پڑوسی کہنے لگا کہ رسی تو میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, تمہارا گدھا بندھ جائے گا. تو اس نے کہا کون سا طریقہ؟ تو کہنے لگا تم گدھے کے پاس جاؤ اور خالی ایکشن کرو جیسے تم اس کے گلے میں رسی باندھ رہے ہو, پھر وہ رسی ایسے اشارے اشارے سے کھینچ کر جیسے کھوٹے پہ باندھ دینا. خالی ایسے ڈرامہ کرنا, تم رسی تو نہیں ہے لیکن یوں ڈرامہ کرنا کہ یہ رسی باندھی ہے, یہ کھوٹے میں باندھی, بس گدھا بندھ جائے گا. اب اس کے بعد رسی تو تھی نہیں, اس نے جا کر اسی طرح حرکت کی, وہ رسی وسی گلے میں جیسے باندھ رہا ہے پھر کھینچ کے کھوٹے میں باندھ رہا ہے. اب کیا ہوا, جا کر وہ سو گیا. اب جیسی صبح آنکھ کھلی تو ٹینشن تو تھا ہی اس کا کہ گدھا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. اب جیسی آنکھ کھلی فوراً کھڑکی کھول کے دیکھی تو گدھا کھڑا تھا اپنی جگہ پر. اب بڑا مطمئن ہوا, ناشتہ واشتہ کر کے تیار ہو کے اب باہر نکلا کہ چلو اس کو کھیتوں میں لے جائیں گدھے کو. اب جیسے گدھے کو کھینچا تو گدھا ہلا ہی نہیں, کان موڑا, دم موڑی, ڈنڈے مارے, اس کو ہلا ہی نہیں, گدھا ہی نہیں ہل رہا ہے. اب بڑا پریشان ہو گیا, جا کے پھر پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا
کہنے لگا تمہاری بڑی مہربانی، تم نے یہ مجھے طریقہ بتایا، میں نے اس طرح سے کیا، گدھا تو ہے مگر یہ گدھا چل ہی نہیں رہے۔ تو اس پڑوسی نے کہا کہ تم نے رسی کھولی، تم نے رسی کھولی؟ تو اس نے کہا میں نے رسی باندھی کہاں دی، میں نے رسی باندھی کہاں دی، میں تو ایسے ہی جھوٹ موٹ ڈرامہ کیا تھا۔ تو کہا کہ بھائی جب باندھنے کا ڈرامہ کیا تھا تو کھولنے کا بھی ڈرامہ کرنا پڑے گا، یہ کھولنے کا ڈرامہ کرو گے اس کے بعد تمہارا گدھا خود چلے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جا کر یہ کیا، وہ ڈرامہ، وہ اپنی رسی کھولی، وہ کھوٹے سے ہٹایا، اس کی گردن سے ہٹائی، تو تب کہیں جا کے گدھا چل پڑا۔ تو ہمارا بھی بعض اوقات یہی حال ہے، گدھوں کی طرح ہم بھی مدد لگے رہتے کہ جو کی ہوئے ہیں تو وہ کرنا ہی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہے جس نے ہم کو ہمارے معاملات بتائے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا تربیت دیتا ہے۔ مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت ہمیں تربیت دے رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ ہمیں چھاپ چھاپ کر لٹریچر دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارے صحابہ کے یہ معمولات ہیں، ہمارے اولیاء کرام کے یہ معمولات ہیں، ہمارے پیارے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے۔ اسی طرح مسجدوں میں درس کے ذریعے، اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے ہم کو ساری باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ ہم آگے تو بڑھے، آگے بڑھے، اور اس دین اسلام کی تعلیم و تربیت کو حاصل کر کے پھر دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کا سامان کریں۔ ہمارے اجتماع میں بارہا ایسے معاملات دیکھے گئے کہ ماشاءاللہ جنہوں نے اس معاملے کو سیکھا، یعنی ایک گاؤں سے، ایک قصبے سے ایک ہی آدمی آیا ہے اور اس نے آ کر اس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے کورسز میں داخلہ لے لیا، اور یہاں سے وہ علم حاصل کر کے گیا، درست قرآن پڑھ کر سیکھ کر گیا، درست نماز سیکھ کر گیا، اور وہاں جا کر جب اس نے اس علم کے چیپٹر کو کھولا، اس باب کو کھولا، تو اس گاؤں دیہات میں کہ جہاں نماز درست پڑھانے والا، نماز درست پڑھنے والا موجود نہیں تھا، جہاں قرآن پڑھانے والا موجود نہیں تھا، اللہ کی رحمت سے اس مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے وہاں کا بچہ نماز کی طرف آیا، وہاں پر قرآن کی تعلیم عام ہوئی، وہاں مدارس المدینہ کا قیام ہوا، وہاں فیضان مدینہ بنائے گئے، وہاں مساجد کی تعمیر کی گئی، الحمدللہ۔ بلکہ بعض تو ایسے قصبے دیہات کہ جہاں پر میت کو غسل دینے والا کوئی نہیں تھا، دعوت اسلامی کے ان تربیتی اجتماعات، مدنی قافلے، مختلف کورسز کے ذریعے عاشقان رسول کو جب اس کی تربیت دی گئی تو الحمدللہ وہاں پر ایک نہیں سینکڑوں، بیسیوں مبلغ دعوت اسلامی پیدا ہوئے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ آخر یہ معاملات تو ہیں، خرابیاں تو ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات کو دور کون کرے گا، آگے کون بڑھے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید امیر اہل سنت لکھتے ہیں، مفتی صاحب کی جو تحریر ہے اس میں سے، کہ مسلمانوں کی بادشاہت گئی، عزت گئی، دولت گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ سے، اور وہ یہ کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی چھوڑ دی، ہماری زندگی اسلامی زندگی نہ رہی۔ ان تمام نحوستوں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم اور آخرت کا ڈر نہ رہا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دن لہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، مسجدیں ہماری ویران، مسلمانوں سے سینما و تماشے آباد، ہر قسم کے عیوب مسلمانوں میں موجود، ناجائز رسمیں ہم میں قائم ہیں، ہم کس طرح عزت پا سکتے ہیں؟ جیسے کسی نے کہا ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو مسلمانوں کی اصل بیماری تو احکام خدا و سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے۔ اب اس مرض کی وجہ سے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی، مسلمانوں کی بڑی
بڑی 3 بیماریاں ہیں۔ اول، روزانہ نئے نئے مذہبوں کی پیداوار اور ہر آواز پر مسلمانوں کا آنکھیں بند کر کے چل پڑنا۔ دوسرے، مسلمانوں کی آپس کی ناچاقیاں، عداوتیں اور مقدمے بازیاں۔ تیسرے، جاہل لوگوں کی گھڑی ہوئی خلاف شرع یا فضول رسمیں۔ ان 3 قسم کی بیماریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا، برباد کر دیا، گھر سے بے گھر بنا دیا، مقروض کر دیا، غرض یہ کہ ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، پہلی بیماری کا علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہر بد مذہب کی صحبت سے بچو۔ اس عالم حق اور سنی المذہب شخص کے پاس بیٹھو جس کی صحبت فیض اثر سے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور اتباع شریعت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسری بیماری کا علاج یہ کہ اکثر فتنہ و فساد کی 2 جڑیں ہیں، ایک غصہ یعنی اپنی بڑائی، اور دوسرے حقوق شریعہ سے غفلت، یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ میں سب سے اونچا رہوں، سب میرے حقوق ادا کریں، مگر میں کسی کا حق ادا نہ کروں۔ اگر ہماری طبیعت میں سے غرور و تکبر نکل جائے، عاجزی تواضع پیدا ہو جائے، ہم میں سے ہر شخص دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی جھگڑے کی نوبت بھی نہ آئے گی۔ تو آج ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ ہمیشہ نیک، سنتوں کے پابند اور عاشقان رسول لوگوں کی ہی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ، انہی کا لٹریچر پڑھیں گے، انہی کے درس و بیان میں شرکت کریں گے۔ اور دوسری بات، اگر آپس میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، دعا بھی کرتے ہیں یہ پورا سال ہمارے اوپر بھی، عالم اسلام پر بھی خیر و سلامتی کا سال بنائے ہیں۔ مسلمانوں کی بیماریاں، مسلمانوں کی تکلیفیں، مسلمانوں کی پریشانیاں یہ دور ہو جائیں۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، چاہے ہمارے وطن میں ہیں، گھر میں ہیں، باہر ہیں، محلے میں ہیں، اللہ سارے مسلمانوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری تنگ دستیاں دور ہو جائیں اور ہماری آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اگر ہم میں سے بھی آج آپس میں کوئی ناراضی ہے، ناراضیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑھتی ہے کہ اولاد اور ماں باپ میں لڑائی ہو گئی، ناچاکیاں ہو گئی، بھائی بھائی سے لڑ کر بیٹھا ہے۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ تو اگر آپس میں ایسی ناچاکی ہو گئی، بچے لڑے تھے، گھر کی عورتیں لڑ گئیں، محلے میں لڑائی ہو گئی، آپس میں صلح کر لیں، معافی تلافی کر لیں، ہم ایک دوسرے سے نرم ہو جائیں، پیار ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور تیسری بیماری یہ کہ ہمارے اکثر مسلمانوں میں بچے کی پیدائش سے لے کر مرنے تک مختلف موقعوں پر تباہ کن رسمیں یہ جاری ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ شادی بیاہ ہو، رسمیں، اور یہ رسمیں ایسی کہ ہزاروں مسلمانوں کی جائیدادیں، مکانات، دکانیں سودی قرضے میں چلی گئی۔ بہت سے اعلیٰ خاندانوں کے لوگ آج کرائے کے مکانوں میں گزارا کر رہے ہیں، کیوں؟ رسم ادا کرنے میں پھنسے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اپنی قوم کی اس مصیبت کو دیکھ کر مفتی صاحب کہتے ہیں میرا دل بھر آیا، طبیعت میں جوش پیدا ہوا، کچھ خدمت کروں۔ روشنائی کے چند قطرے حقیقت میں میرے آنسوؤں کے قطرے ہیں، خدا کرے اس سے قوم کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگ ان شادی بیاہ اور دیگر فضول رسموں سے بیزار تو ہیں، مگر کیوں کر رہے ہیں؟ برادری والے تانے دیتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس خوف سے جس طرح ہو سکا قرض لے کر ان جاہلانہ رسوموں کو پورا کرتے ہیں۔ کوئی تو ایسا مرد مجاہد ہو جو بلا خوف و خطر ہر ایک کے تانے برداشت کر کے تمام ناجائز حرام رسومات پر لات مار دے اور سنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کر کے دکھا دے کہ جو شخص سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ شہید تو ایک دفعہ تلوار کا زخم کھا کر دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، مگر یہ اللہ کا نیک بندہ عمر بھر لوگوں کی زبانوں کے زخم کھاتا رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ مروجہ رسمیں 2
دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ جو شرعن ناجائز ہیں، دوسری وہ جو تباہ کن ہیں۔ بہت دفعہ ان کو پورا کرنے کے لیے مسلمان سودی قرض کی نحوست میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ سود کا لین دین گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور یوں یہ رسومات بہت ساری آفات میں پھنسا دیتی ہیں، ان سے دوری میں عافیت ہے۔ تو اس کا پورا ایک مضمون مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب اسلامی زندگی میں مذکور ہے۔ تو یہ رسالہ جس میں سے میں نے آپ کو چند صفحے پڑھے ہیں، کرامات فاروق اعظم، اس رسالے کو لیجیے۔ امیر اہل سنت نے اس میں اپنا درد بیان کیا ہے، پھر فاروق اعظم کی سیرت کے اور پہلو بھی اس میں بیان کیے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھیں۔ اگر صرف اور صرف دنیاوی مشاغل میں مصروف ہے، دنیاوی علوم و فنون حاصل کرنے میں ہی ہماری کوششیں ہیں، ایسا نہیں۔ مسلمان عملی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں، مسلمان طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور دعوت اسلامی ہمیں یہ مدنی مقصد دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہم ہماری آنے والی نسلیں اس دین متین کی خدمت کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں۔ تو نیت کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی پابندی ہوگی۔ اس مہینے سے ہی ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، اور مدنی کام جو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام ہیں، ان کاموں کو کرنے کے لیے روزانہ 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان